اس نے کھانا پینے چھوڑ دیا ہے، اسی کی مثل امام طبرانی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ روزہ جو ہے نا جی منہ باندھنے کا نام نہیں ہے، روزہ باقاعدہ ایک تربیت ہے۔ اسلام چاہتا ہے آپ کا ظاہر اور باطن دونوں کلین ہو جائے، ہاں جی، یہ تربیت ہے، تربیت کا مہینہ ہے نا جی۔ 11 مہینے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، لیکن ایک مہینہ ٹوٹل تربیت کے اندر رہنا پڑے گا۔ آدمی ہنستا ہے، لوگ باتیں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، گالی نکالتا ہے، برائیاں کرتا ہے، یہ سارے، لیکن یہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے یہ ساری چیزوں کے اوپر قابو رکھنا ہے۔ حضرت جی باطن ایک ایسی بلا ہے، اس کو بے لگام چھوڑ دو نا تو کیسے کیسے خوفناک مناظر آپ کے لاہور کے اندر ایک بندہ پکڑا گیا جس نے 300 بچوں کو قتل کیا، 2 بھائی پکڑے گئے جنہوں نے 100 انسانوں کی لاشوں کو کھا لیا۔ یہ اتنی خوفناک چیز ہے۔ انسان اللہ کی اطاعت میں، اس کی لگام میں، اس کے حکم کے مطابق عمل کرے تو فرشتوں سے افضل، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا رتبہ پائے۔ اور اگر یہ اس کو بے لگام چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی جدھر منہ آندہ کری جاؤ، تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہے بلکہ اس سے بھی بدترین انسان، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صيامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا سهو، رواہ ابن ماجہ والنسائی وابن خزیمہ فی صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملتا، بہت سے رات میں قیام کرنے والے ہیں کہ اسے جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ میں ایک اور بات بڑی آپ کو اہم عرض کرتا چلا جاؤں۔ ابھی میں نے صورت اس لیے پڑھی تھی نماز میں تاکہ میرے ذہن میں یہ بات یاد رہے لیلۃ القدر کے بارے میں، یہ میں نے اس لیے صورت پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن وہ ذہن میں مسئلہ بھی آ گیا، پھر میں نے وہی آیات بینات پڑھ لی تاکہ میرے ذہن میں یہ بات مضبوط ہو جائے۔ یہ اس دفعہ نا جی چاند وہ ہوا ہے، اضطرابی کیفیت چلی ہے چاند کی، پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی کوئی کہہ رہے تھے اگلے دن ہوا، کوئی کہہ رہے جی وہی ہوا جو صحیح ہو گیا، جمعرات کو جو روزہ ہوا وہی ہو گیا، کہیں نے کہا نہیں جمعے کو اصل روزہ تھا۔ یہ راتیں جو ہے نا جی اب آج سے جو شروع ہو جائیں گی، بلکہ رات سے شروع ہو چکی ہیں، ان راتوں میں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کے اندر لیلۃ القدر کے بارے میں بہت سی فضیلتیں، بہت سی، بلکہ قرآن کی آیات مقدسات آ گئی ہیں، اور کیا فضیلت، حدیث میں بھی بے شمار ہے۔ ان راتوں میں اب ساری رات جاگنا، مسلسل 10 دن جاگنا، یہ ہمارے تو بس میں نہیں ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ان راتوں میں تراویح لازمی پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ تراویح لازمی پڑھ لیں۔ اگلے دنوں میں کہیں گڑبڑ ہو بھی گئی، کوئی چھوٹ گئی، کوئی رہ گئی، نہ پڑی ہے جی، لیکن ان راتوں میں آپ لازمی کر لیں، ایک عشاء کی جماعت کے ساتھ لازمی پڑھ لیں، دوسرا تراویح پڑھ لیں، اور دوسرا فجر کی نماز یہ باجماعت پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی امید ہے اللہ ساری رات کی عبادت کا ثواب آپ کو عطا فرما دے۔ لیلۃ القدر بھی آپ پالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اب یہ 10 دن تو ہم کر سکتے ہیں نا، تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور فجر سحری تو کرنی ہے نا، تو سحری کے فوراً میں اس لیے جلدی سے جلدی رکھتا ہوں، 10-15 منٹ کا وقفہ رکھتا ہوں تاکہ جو ہے نا جی لوگ سستی نہ کر جائیں، آئیں ادھر سے سحری ختم کریں، وضو کریں، سنتیں پڑھیں اور آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ زیادہ لمبا کر دیں تو پھر وہ بندہ نہ سستی میں آ جاتا ہے، یار راتی ہوں بندہ 3 بجے اٹھے ہے، 2 بجے اٹھے ہوں، چلو تھوڑی جی آنکھ لا لیے تو فجر رہ جاندی۔ ان 10 دنوں میں یہ نہ کوتاہی کریے گا، باقی وہی آپ اپنی مرضی کے مالک ہے، جو آپ کا دل کرے وہ کریے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا جی تھا میرے ذہن میں مسئلہ جس سے آپ لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے، اور یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ آگے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش ورب قائم حظه من قیام السحر، رواہ طبرانی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوا پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ رکھا ہے، اس کے جو ہے نا روحانیت کو برقرار نہیں رکھا تو ٹھیک ہے، منہ باندھے رکھو۔ وہ ہمارے گاؤں والے نا جی بعض اوقات جانوروں کے منہ پہ نا چکو چڑھا دیتے ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہو یہ منظر یا نہ دیکھا ہو، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، وہ چکو چڑھا بچوں کے منہ پہ بھی چکو چڑھا دیتے ہیں کہ ماں کا سارا دودھ ہی نہ پی جائے، ہاں جی، تو ہم پھر کیا گائے سے حاصل کریں گے، تو منہ کے اوپر وہ چکو چڑھا دیتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جڑے بندے نے روحانیت نہیں نہ قائم رکھی، اس نے منہ پہ چکو چڑھایا ہے، فجر سے لے کے مغرب تک چکو ہی منہ پہ چڑھا کے پھرتا رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں قیام کرنے والے، آپ قیام کرنے آ رہے ہیں نا تو آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ بعض ساتھی آئے نا جی تو ان کا صرف ایک ہی نظریہ ہوتا ہے، ایتھے گڑبڑ ہے، ایتھے گڑبڑ ہے، انہوں ہن میں ویکھا انہیں کنی غلطیاں کیتیاں کی نہیں کیتا، ہاں جی، نہیں، عیب نہیں دیکھنے، آنکھیں بند کر لو،
وہ جو قرآن کی تلاوت کی جا رہی اس پر توجہ دو، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں اس لیے نا جی جن کو سمجھ آ جاتی سبحان اللہ ان کی تو کیا بات ہے، میں کہتا ہوں وہ تو اللہ کے ولی ہیں اس دور کے، جو قرآن پڑھا جا رہا ہو پھر ساتھ سن رہے ہوں، اور نہ جن کو سمجھ آتی ہے میرے جیسے بھی کوئی سادے ہوتے ہیں تو پھر بعد میں تھوڑا سا عرض کر دیتے ہیں کہ یہ صورت پڑھی ہے جی اس میں اللہ نے یہ کہا ہے جی، یہ صورت پڑھی ہے جی اس میں اللہ نے یہ کہا ہے، تو وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے وہ سماعت فرما لیں، شاید کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آ جائے جو اللہ کے قریب آپ کو اور کر دے، اللہ کے حبیب کے قریب کر دے۔ ہاں جی، باقی میرے بھائی آپ کی اپنی مرضی۔ عن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصائم جنۃ من لم یخرقها رواہ النسائی باسنادہ حسن وابن خزیمہ فی صحیح والبہیقی۔ عن ابی اچھا جی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ سپر کہتے ہیں ڈھال کو، سپر کہتے ہیں ڈھال کو، جب تک اسے پھاڑا نہ جائے، وہی گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا، یعنی یہ ساری چیزیں ابھی آپ اندازہ کریں کہ میں کئی مرتبہ کی میں نے بات کی ہے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں شیطان تو بند ہے، پھر یہ 600 روپے 700 روپے نبو کس نے کر دیے جی، یہ شیطان نے تو نہیں کیا نا۔ ادھر سے حاجی صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے، ادھر حاجی صاحب 2 نمبری کر رہے ہیں، ادھر سے حاجی صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ادھر سے حاجی صاحب عوام کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اے روزہ ختم ہو لینے دو، ہر چیز اپنے لیول پہ آ جائے گی، ہر چیز اپنے۔ پھر ہم کیا کہیں کہ شیطان نے سارا کچھ لیول پہ رکھا ہوا تھا، انسان نے بڑھا دیا۔ وہ انسان کے اندر جو شیطان بیٹھا تھا نا جی، اس نے مجبور کیا 1 مہینہ جے مسلمانوں لوٹ لو جنہ لوٹ سکتے۔ باہر آپ چلے جائیں نا جی تو ان کے جو تہوار آتے ہیں نا جی، تہوار ان کے خاص، تو ان میں چیزوں کے ریٹ کم کر دیتے ہیں۔ وہ غیر مسلم، ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ کافروں کی عادت کیا ہے، ان کے جب تہوار آئیں تو وہ ریٹوں کو کم کر دیتے ہیں، اس پر آف لگا 25%، 50%، 75%، وہاں پر آف لگا دیتے ہیں اور ہم ہائی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یہ تمام کے لیے درس عبرت ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصیام جنۃ ما لم یخرقها بکذب او غیبۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ حضور نے فرمایا روزہ سفر ہے جب تک اسے جھوٹ یا غیبت سے نہ پھاڑا ہو۔ جھوٹ سے بھی روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، غیبت سے بھی روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لوگ بےہودہ باتوں سے بھی بچا جائے۔ ہاں جی، ایویں ہی بندہ یاوہ گوئیاں چھوڑی جا رہا ہے، ایویں فضول باتیں، کسی کو کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں۔ حضور کہتے ہیں یہ چیزیں چھوڑنا، یہ ہے روزہ۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له واتاه آخر فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهى شاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے دار کو مباشرت کرنے کے بارے میں سوال کیا، حضور نے انہیں اجازت دے دی۔ ایک دوسرے صاحب نے حاضر ہو کر یہی سوال کیا تو انہیں منع فرمایا گیا، جن کو اجازت دی گئی تھی وہ بوڑھے تھے، جن کو منع کیا گیا فرمایا وہ جوان تھے۔ یہ مباشرت کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی جو ہے نا جی جس طرح وظیفہ صحبت کیا جاتا ہے وہ وظیفہ زوجیت کیا جاتا ہے، وہ چیز۔ وہ عشرت کا معنی ہوتا ہے ملنا جلنا، سادہ لفظوں میں اپنی بیوی کو گلے لگانا یا پیار کرنا۔ حضور کی بارگاہ میں بوڑھا شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بیوی کا بوسہ وغیرہ لے سکتا ہوں؟ یعنی مل سکتا ہوں؟ تو حضور نے ہاں ٹھیک ہے جا تو کر لے۔ اور ایک جوان شخص آیا، یا رسول اللہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ اب بوڑھے آدمی کو کیوں اجازت دی گئی کہ وہ قابو کر سکتا ہے، گلے ملا وہ سکنار کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے بابا قابو کر سکتا ہے، جوان آدمی تو نہیں کر سکتا ہے۔ حضور نے منع فرمایا، خبر کوئی ایسی بات نہیں کر۔ وہ کام جو آپ کو بے حیائی کی طرف لے جائے وہ کام بھی اللہ کے حبیب نے منع کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں رات کو ایک مسئلہ میرے پاس ہے، اللہ کی قسم میرا دل بڑا پھٹ رہا ہے، بڑی عجیب سی کیفیت ہے، میں بڑی کرب میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں۔ ہمارے پاکستان کے اندر نوجوان نسل کا اس وقت تک 120 نوجوان گرفتار ہو چکے ہیں، 4 کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے اور 4 لاکھ ابھی باقی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ حرام خور ہیں جنہوں نے معاذ اللہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بات کرتے بھی دل پھٹتا ہے یار، خاتون جنت مقدسات کے نام لکھ کے انہوں نے شیئر کیے ہوئے ہیں۔ اتنا خوفناک صورتحال ہو چکی، اتنی خوفناک صورتحال۔ ہمارے 4 لاکھ بندہ آپ کے پاکستان میں ہے ایسا حرام خور، ایسا بے ایمان۔
یہ ہماری وہ اولادیں ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں. یار میں کہتا ہوں ایسی تعلیم کے اوپر لعنت ہے جو اہل بیت کا گستاخ بنا دے، جو رسول اللہ کا گستاخ بنا دے، جو اللہ سے دور کر دے. وہ بڑا اگلا ہو ایسی تعلیم. باپ عشق رسول ہے اور اولاد دشمن رسول پیدا ہو رہی ہے. باپ عشق رسول ہے، اسی لیے بھائی اپنی اولاد کے اوپر بڑا سخت قسم کا وہ چیک اینڈ بیلنس رکھو. آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں، یار کون ہیں، اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، وہ کیا سلسلہ کر رہا ہے. اللہ کا کروڑ شکر ہے جی، میں نے اپنے گھر میں آج تک ٹی وی نہیں گھسنے دیا. ہاں نہ ٹی وی نہیں گھسنے دیا. LCD ہے، اس کے اوپر کیمرے لگا دیے، چلو یہ دیکھو ٹھیک ہے. ٹی وی نہیں گھسنے دیا. یہ نہیں کہ میں لے نہیں سکتا، میں خود بھی لے سکتا ہوں، مجھے کیبل کا کنیکشن بھی فری مل جائے گا، لیکن پھر میں اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کروں گا جناب. حضرت جی 24 گھنٹے میں ٹی وی دے اگے تو نہیں بیٹھے رہنا. میں نے نیچے بھی آنا ہے، میں نے کلاس بھی پڑھانی ہے، میں نے درس بھی دینا ہے، تو میری اولاد پھر پیچھے جو مرضی بھی کی جائے. حضرت جی میں اپنی بچیوں کو کیوں ایسا دروازہ بتاؤں جو ان کو بے غیرتی کی طرف لے جائے. نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے بھائی اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے اوپر سختی سے نظر رکھو. یہ احادیث مبارکہ آپ اندازہ کریں، جو اسلام غلط بات نہیں کہنے دیتا، فضول بات نہیں کہنے دیتا، وہ اسلام کیا آپ کو بے شرمی سکھائے گا، بے حیائی سکھائے گا؟ نہیں، ہمارا یہ کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر اس سے بالکل برعکس ہے. آخری حدیث پاک سماعت فرما لیں. عن عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ عن ابی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصدق وهو صائم زاد مسدد ما لا اعد ولا احصى. رواہ ابو داود. عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا. روزے میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے مسواک کریں روزے کی حالت میں، روزے سے پہلے سحری کے ٹائم کر لیں، برش کر لیں، اور رات کو افطاری کے بعد کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.